In this video, I am not criticizing or targeting any specific institution, school, colleges, universities, or any student, any teacher, or any individual person. I am just trying to describe you the main purpose of this topic. So please take it positive. آج کی ہماری ویڈیو کوئی ڈاکومنٹری ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے جسے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ڈسکشن کرنا ضروری ہے اور وہ ٹاپک ہے ایجوکیشن۔ آج کے دور کو دیکھا جائے تو اگر آپ چند لوگوں میں ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف کتابیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ڈگریز اور ان چیزوں کو ہی لے کر بات کرتے ہیں، لیکن جو ایجوکیشن کی مین پرپز ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایجوکیشن ایک لرننگ پروسیس ہے جس میں انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور کریٹیو بنتا ہے۔ کریٹیوٹی آتی ہے انسان کے اندر، وہ جیسے جیسے نئی چیزوں کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، ان کو کرتا ہے تو اس کے اندر ایک کریٹیوٹی اور پازیٹیو چینج آتا ہے۔ اس کے علاوہ لرننگ پروسیس مطلب انسان کچھ بھی سیکھتا ہے، اس میں ناکام بھی ہوتا ہے اور جب وہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک سبق ملتا ہے اور آنے والی اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ کبھی بھی ایسی غلطیوں کو نہیں دہراتا، اور یہی ایک ایجوکیشن کا صحیح مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی ریئل اور پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ایجوکیشن زندگی گزارنے کا طریقہ، لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ اور ڈیفرنٹ جگہوں میں اپنے جو سراؤنڈنگز ہیں ان پر ایک بہت بڑا ایفیکٹ ڈال رہی ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو لے کر ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے فارمل ایجوکیشن کی، جو ہمیں اسکول، یونیورسٹیز، کالجز اور یہاں پر ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ بیسیکلی انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو ہمارا سلیبس ہے وہ کافی حد تک آؤٹ ڈیٹڈ ہے، مطلب کہ جب ایک لڑکا انیشیل سٹیج سے ہی ایسا سلیبس پڑھے گا جس کا ریئل لائف کے ساتھ اس کو کنیکشن یا پرپز نہیں پتا تو وہ کبھی آگے لائف میں کریٹیو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم بات کریں سکولز کی تو اسکول میں بچے کو انیشیل سٹیج سے کلاس 1، کلاس 2 یا 3 سے بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے ادھر سے لے کر ادھر تک یاد کرنا ہے، اس میں سے آپ کا ٹیسٹ یا ایگزام آئے گا، اگر آپ نے اچھے مارکس گین کر لیے ورنہ نہیں، اور یہیں پر کریٹیوٹی جو ہے وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے اور ایک جو رٹلائزیشن کا سسٹم ہے وہی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے مارکس نہیں لیے تو میں پروموٹ نہیں ہو سکوں گا، اور یہیں پر ایک بچے کی کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی پر بہت بڑا کمپرومائز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑے ہائر لیول پر جائیں جس طرح میٹرک یا ایف ایس سی ہو گئی تو وہاں پر بھی کافی حد تک سیم یہی پروسیس کاپی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے سلیبس کی بات کریں تو ہمارے جب بھی سلیبس چینج ہوتا ہے، یعنی کہ 1 سال، 2 سال، 5 سال، یا جب بھی ہمارا سلیبس چینج ہوتا ہے تو جو مارکیٹ میں ہمیں بکس دیکھنے کو ملتی ہیں وہ آلموسٹ 4 to 5 منتھس کے بعد ہم کو ملتی ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جس بچے نے پورا سلیبس 1 ایئر میں کمپلیٹ کرنا ہے وہ پورا سلیبس صرف 6 to 7 منتھ میں کمپلیٹ کرے گا، اور یہیں پر رٹلائزیشن ہی ایگزسٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پر کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کا کوئی لینا دینا نہیں رہتا، اور بس ان کو وہ رٹا لگا کر اور ایگزامس کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ٹیچرز اور پروفیسرز کی طرف جائیں تو ان کو بھی جب بکس لیٹ ملیں گی وہ ان کے اوپر ریسرچ، ان کے اوپر لرننگ ان کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو وہ بھی کافی حد تک اس کے کیپیبل نہیں ہوں گے کہ وہ بچوں کو ایک صحیح طریقے سے پڑھا سکیں جس طرح کہ وہ پچھلے سلیبس کو لے کر چلتے آئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک بچوں کی پڑھائی پر بہت حد تک کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اسکول اور کالجز کے بعد آتی ہے یونیورسٹیز۔ آج ہم بہت جگہ پر دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور اچھی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز سے جو لڑکے گریجویٹڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں جاب لیس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جو لڑکا ایک اسی اسکول سسٹم اور اسی کالج سسٹم سے آگے آیا ہے وہ یونیورسٹیز میں جا کر بھی بہت مشکل سے پرفارم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے جو جاب لیس بہت بڑی ریزن اس کے پیچھے یہی ہوتی ہے۔ اگر یونیورسٹیز کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے ایسے سبجیکٹ ہیں کہ جن کو صرف کریڈٹ آر اور اس کے علاوہ سبجیکٹس، یعنی ہماری جو ڈگری کے اندر سبجیکٹس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگر وہیں پر ہم کچھ ایسے سکلز ایڈ کر دیں کہ جن سے گریجویشن کے دوران ہی لڑکے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سکل ڈیولپ ہو جائے یا اس کو اپنی ایک ڈٹرمینیشن مل جائے
کہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف یا پروفیشنل لائف میں جاتے ہی اس اسکل کے اوپر کام کرنا ہے اور میں نے اپنا ایک بزنس یا ایک اسپیسیفک فیلڈ میں جاب کرنی ہے، تو ہمیں کوئی بھی گریجویٹڈ لڑکا جاب لیس نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور جو ایک اچھا لڑکا ہوتا ہے وہ اپنی گریجویشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل، کوئی نہ کوئی ایک لرننگ پروسیس اپنا جاری رکھتا ہے، ساتھ ساتھ ڈگری اور ساتھ ساتھ اپنا جو اسکل ڈیولپمنٹ اس کا ایک ہوتا ہے اس کو بھی وہ ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتا ہے کہ جب وہ ڈگری کر کے اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہو تو اس کو آگے اپنا گول کلیئر ہو کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے اور یہی میری ڈائریکشن ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑا چینج لایا جا سکتا ہے۔ بٹ اگین ہمارے کچھ ایسے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، بریلینٹ ہمارے ٹیچر اور بریلینٹ انسٹیٹیوشن بھی ہیں کہ جو اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور پوری کوشش میں ہے کہ جتنا سے جتنا ہو سکے بچوں کو کریٹیو اور پروڈکٹیو بنایا جائے، اور اس کے لیے بہت سی آرگنائزیشن بھی ہیں کہ جو اس پر بہت دن رات محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کام کو جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اب بات کریں گے انفارمل ایجوکیشن کی، جو ہمیں ہمارے گھر سے، ہماری فیملی سے، ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے اس سے، یا جو ہمیں ہماری سراؤنڈنگ سے، مطلب ہمارا جو گلی محلہ یا ہمارے ٹاؤن سے، شہر سے ہمیں جو اپنی ایجوکیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات ہے فیملی کی۔ فیملی سے موسٹ آف دا ٹائم ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی فائنینشیل ایشو، فیملی پرابلم کی وجہ سے یا کسی بھی اور پرابلم کی وجہ سے والدین کئی بار اپنے بچوں کو کسی ضرورت کی چیز یا کسی بھی خواہش سے روک دیتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر بچے کے اندر اگر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی جو اپنی مورل ویلیوز ہیں یا اس کی جو ایک کریکٹر ہے یا اس کی ایک جو فیلنگز ہیں وہ ہٹ ہوتی ہیں اور برے طریقے سے ہٹ ہوتی ہیں، اور اس سے جو ایفیکٹ ہوتا ہے کئی بار وہی بچے باغی ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور کئی بار جو دوسری کنڈیشن میں بچے ہمیشہ کے لیے ڈر کر یا ایک سہم کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی ڈیزائرز یا اپنی خواہشات کا کبھی اظہار ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے۔ اور اب بات آتی ہے سیلف ایجوکیشن کی، یعنی کہ جو ایجوکیشن ہم اپنے لیے خود حاصل کرتے ہیں، مطلب کسی ایک لگن یا ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنے اوپر خود محنت کرنے ہیں، کچھ لرننگ کرتے ہیں، کچھ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں یا کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے لرننگ، کیونکہ انسان جب تک کچھ سیکھے گا نہیں، نہ تو وہ اس میں ایک پرفیکٹ انسان بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان کسی چیز کو سیکھتا ہے تو آبویسلی وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امپلیمنٹ کرنے پر وہ چیز ایٹ دا فرسٹ ٹائم ہی بالکل پرفیکٹ کام کر جائے۔ موسٹ آف دا ٹائم ہمیں فیلئر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایک بہت ہی مشہور کوٹ ہے کہ فیلئرز آر اسٹیپنگ سٹون، یعنی کہ جو ہمارے فیلئرز ہوتے ہیں وہی ہمیں ہماری کامیابی کے بالکل قریب لے کے جاتے ہیں۔ تو ایک انسان جب بھی کوئی فیلئر فیس کرتا ہے تو وہ اس میں سے ایک سبق نکالتا ہے یا ایک ریزلٹ نکالتا ہے کہ کہاں پر میں لیگ کر رہا ہوں، اور اسی پوائنٹ کو وہ کور کرتے ہوئے اگین ٹرائی کرتا ہے، اینڈ دیٹ ٹائم کہ وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری پریکٹیکل لائف یا جو ہماری پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس میں ایک انسان کا روز نئے سے نئے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بزنس یا جابس کی میٹنگز وغیرہ کرنا۔ تو اسی طرح جو بھی ایک سکسیزفل پرسن ہے اس کا پوری سوسائٹی کے اوپر امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر بھی رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سکسیزفل پرسن کے پاس جا کر بیٹھیں تو اس کے بعد آپ کو ایک انرجی ملے گی کہ میں نے بھی کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، اور تب سے آپ ایک پراپر ڈٹرمینیشن یا ایک پراپر ڈائریکشن میں محنت سٹارٹ کریں گے۔